کفارہ ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ کرن کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہے اور اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ شرمندہ بھی ہے کہ اس نے ستارہ کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اسی لیے تو وہ اب فیصلہ کر لیتی ہے کہ جیسے کہ ستارہ آئے گی وہ اس سے معافی مانگ لے گی اپنی غلطیوں کی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے ماں کے ظلم کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ جو اس کی ماں نے ستارہ پر ظلم کیے تھے اسی کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ بدنامی ہو چکی ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہی۔ یہاں تک کہ رشتے کروانے والی سلمیٰ جو کہ پہلے ستارہ کا رشتہ ماجد کے لیے لے کر آ گئی تھی، اب تو کرن کے لیے بھی وہ رشتہ لا چکی ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس ماجد کے ساتھ کروا دو۔ تو کرن اب سوچ لیتی ہے کہ میری ماں کی غلطیوں کی سزا اس صورت میں مجھے مل رہی ہے۔ میں بھٹک چکی تھی اور میں نے کسی ایسے شخص پر بھروسہ کر لیا جو مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور مجھے اس چیز کا علم بالکل بھی نہیں ہوا۔ اب کرن یہ بات اچھے سے جان چکی ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور جو جیسا کرے گا اس کو اس کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ اس لیے جیسے ہی ستارہ گھر میں آتی ہے تو کرن کہتی ہے، ستارہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ جیسے ہی مجھے امی کہتی تھی مجھے لگتا تھا کہ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ان کی بات مانتی چلی گئی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ میں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اور جیسے ہی مجھے امی کہتی تھی مجھے لگتا تھا کہ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ان کی باتیں مانتی چلی گئی، کیونکہ امی تو تمہاری خوبصورتی سے اور تمہاری ذہانت سے جلتی تھی اور جب بھی میرے لیے کوئی رشتہ آتا تھا وہ تمہیں پسند کر کے چلے جاتے تھے اور مجھے ٹھکرا کر وہ تمہیں پسند کر لیتے تھے۔ اسی لیے میرے دل میں بھی تمہارے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی اور میں چاہتی تھی کہ تمہیں اس گھر سے جلد از جلد نکال دوں۔ اسی لیے پہلے تو نمی نے تمہارے ساتھ چال چلی اور پھر میں نے سوچا کہ کوئی کسر باقی نہ رہے اور تمہیں اس گھر سے نکالنے کے لیے میں نے ہی سالار بھائی کو اس دن میسج کر دیا تھا ستارہ بن کر۔ حالانکہ اس دن موبائل بھی تمہارے پاس نہیں تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے اس دنیا میں ہی میری غلطیوں کی سزا مل جائے گی، اس صورت میں کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہوں گی اور میرے ہی ماں باپ مجھ کو برا بھلا اس طرح سے کہیں گے۔ حالانکہ یہ میری ماں کی تربیت ہی تھی، میری ماں نے ہی مجھے غلط راستے پر چلایا تھا۔ جیسے ہی شاہدہ بیگم یہ باتیں سنتی ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ ان کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی میں میری بیٹی کرن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور شاہدہ بیگم جب یہ باتیں سنتی ہے تو ان کے پاس آ کر زہیب بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بھی ساری باتیں سن لیتا ہے کہ کس طرح سے کرن نے اور نمی نے ستارہ کو یوں برا بنایا تھا سب کی نظروں میں، لیکن میری بہن بری نہیں تھی اور میں بھی اپنی تائی کی باتوں میں آ کر اپنی ہی بہن کو بدچلن سمجھ رہا تھا۔ حالانکہ میری بہن تو بہت معصوم اور بہت نیک تھی اور میں نے ہی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ وہ مجھے چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتی رہی اور کہتی رہی کہ زہیب میں بے گناہ ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے اس کی کسی بھی بات پر یقین ہی نہیں کیا کیونکہ تائی نے میرے دل میں ستارہ کے لیے نفرت ہی اتنی پیدا کر دی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میری بہن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اب جب کرن کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ وہ غلط تھی اور ستارہ سے معافی مانگ لے گی تو یقیناً شاہدہ بیگم کو اور زہیب کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی جائے گا اور وہ ستارہ سے اس بات کے لیے معافی بھی مانگ لیں گے کہ ہم نے ستارہ کے ساتھ اتنا غلط کیا تھا اور برے وقت میں یہی ہمارے اتنا زیادہ کام آئی۔ حالانکہ ہم نے بالکل بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اسے ہمیشہ برا بھلا ہی کہا تھا اور اگر یہ چاہتی تو ہم سے بدلہ اس چیز کا لے سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔